بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں اس پاک ہستی کے متعلق جس کو سرور کائنات کہا جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا دل یقیناً تڑپ جائے گا۔ یقیناً جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضور پاک عطا نہیں کر سکتے، تو یقیناً آج ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ حضور جب عطا کرنے پر آئے تو کتنا عطا کر سکتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آتا ہے اور پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیہاتی کی کسی بات سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کچھ مانگ لو۔ تو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا والے پیارے آقا سے خود مانگنے جایا کرتے تھے، لیکن یہاں پر پیارے آقا خود فرما رہے ہیں کہ کچھ مانگ لو۔ دوستو، جو دیہاتی تھا اس کی سوچ بہت چھوٹی تھی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی اوقات سے زیادہ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ مل پائے۔ یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے سے ہم مانگیں تو کیا مانگیں، کیا پتا ہم جو مانگیں وہ دے نہ پائے۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیہاتی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ وہ جو مانگ لے گا اس کو مل جاتا۔ تو دوستو، جو دیہاتی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور مانگ لوں آپ سے، مل جائے گا نا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، مانگ لو، جو تمہارا دل کرے تم مانگ سکتے ہو، تمہیں وہ مل جائے گا۔ تو وہیں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی کھڑے تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ من میں یہ سوچ رہے تھے کہ آپ نے یہ بات کہی، یقیناً یہ دیہاتی ہے، کچھ بڑا مانگے گا اور کچھ ایسا مانگے گا جو اس کی نسلوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ سب کے سب صحابہ کرام یہی سوچ رہے تھے کہ یہ جو دیہاتی ہے کچھ بڑا مانگے گا۔ تو دوستو، دیہاتی یہ بات کہنے لگا، حضور مجھے اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر جا سکوں، یعنی مجھ کو آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ایک اونٹ مل جاتا تو میرا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جاتا۔ تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا یہ بات کہنے لگے، افسوس آتا ہے اس پر، اس کی سوچ کتنی چھوٹی ہے، اگر کچھ مانگنا تھا تو بڑا مانگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پیارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی مانگا جائے تو زیادہ مانگا جائے، یعنی بڑا مانگا جائے، کیونکہ وہ عطا کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ سبھی کے سبھی اس چیز کو لے کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ پیارے آقا سے مانگا تو کیا مانگا۔ تو اس کے اوپر پیارے آقا جو تھے وہ مسکرا گئے کہ مانگا تو مانگا کیا؟ تو پھر آقا نے فرمایا، اس کو ایک اونٹ دے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ تمام صحابہ کرام اس بات کو لے کر سوچنے لگے کہ ضرور اب کچھ بڑا مانگے گا، اب ضرور اپنی نسلوں کے لیے جنت کروا لے گا، جنت کے اندر بڑا محل مانگ لے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ نہیں سوچ پاتے۔ اس کے بعد وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور کیا سچ میں مانگ لوں؟ تو حضور مسکرائے اور کہا کہ ہاں، سچ میں مانگ لو۔ اس دفعہ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اب ضرور یہ دیہاتی کچھ بڑا مانگے گا، لیکن افسوس اس کی قسمت پر، اس نے مانگا تو مانگا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ نے اونٹ تو دے دیا ہے، کیا میں کچھ اور مانگوں تو کیا سچ میں مجھے مل جائے گا؟ تو پھر حضور نے فرمایا، مل جائے گا۔ اس دیہاتی نے کہا کہ حضور مجھے اونٹ تو مل گیا ہے،
میرے آنے جانے کی جو مشکل تھی وہ تو حل ہو گئی، اب میری جو ضرورت ہے وہ مجھے جاتے وقت ہوگی، جو مجھے پیسے خرچ کرنے ہوں گے وہ رقم بھی مجھے آپ دے دیں تاکہ میں پورے راستے صحیح سے جا سکوں۔ اتنا کہنا تھا کہ تمام صحابہ کرام یہ بات کہنے لگے، افسوس آتا ہے تیری قسمت پر کہ حضور نے کہا کہ مانگو جو مانگنا چاہتا ہے، تو نے مانگا تو کیا مانگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سننے کے بعد مسکرانے لگے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ جا، تجھے اونٹ بھی دیا اور جو رقم تو مانگ رہا ہے جانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ سے اچھی تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بڑیا تھی۔ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کا استعمال کیا، جتنے بھی صحابہ کرام تھے سبھی کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ بھی یہ بات کہنے لگے کہ وہ کون سی بوڑھی تھی، اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب اس دریا کے کنارے سے نکلو گے تو دریا کے کنارے یا دریا کے اندر، اس طرح بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اس دریا کے پاس سے گزرو تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق ساتھ لے لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھے بتا دیں کہ وہ صندوق کہاں پر ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں پر ہے، اس کو تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا، میں آپ سبھی کو بتا دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے پتہ کرنے لگے کہ وہ صندوق کہاں پر ہے۔ صندوق تو تبھی ملے گا جب یہ معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، کیونکہ مزار کے پاس وہ صندوق موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے یہ بات پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہاں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ پاس ہی ایک بڑیا رہتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ اس بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں میں خود ان سے جا کر مل لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس بڑیا کے پاس گئے اور جا کر ان سے یہ بات کہی کہ کیا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ یہ بات سننے کے بعد جو بڑیا تھی وہ یہ بات کہنے لگی، ہاں مجھے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ مزار، مجھے وہاں پر جانا ہے اور وہاں سے صندوق نکالنا ہے۔ اس بات کے اوپر جو بڑیا تھی کہنے لگی میری ایک شرط ہے کہ اگر آپ میری وہ شرط پوری کر دیتے ہیں تو ہی میں آپ کو راستہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ بتائیں کہ کہاں ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ پہلے میری شرط مکمل کریں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے آپ پہلے اپنی شرط بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جنت میں ایک محل چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کچھ زیادہ مانگ رہی ہو، اگر تو چاہے تو میں تیرے نام جنت کروا سکتا ہوں، لیکن تو میری پڑوسی نہ بن۔ اس بات پر جو بڑی عورت تھی یہ بات کہنے لگی مجھے چاہیے تو وہی چاہیے، اگر آپ مجھے نہیں دے سکتے وہ جگہ وہ محل تو جاؤ اپنی مرضی سے پتہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو گئے اور بے بس ہونے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ جو بول رہی ہے کہ یہ جنت کے اندر میری پڑوسی بننا چاہتی ہے، لیکن میں نے اس سے یہ بات کہی ہے کہ جنت کے اندر میں تمہیں جگہ دے دوں گا مگر میری پڑوسی نہ بننا، میرا پڑوسی بننا بہت مشکل ہے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ ایسے ہی نہیں بول رہی کہ میں نے اس کے اندر اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ تیری پڑوسن ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کر دے اس کے حق میں اور میں قبول کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے حق میں دعا کی اور آپ کو بتاتا چلوں اس کے بعد وہ بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کی پڑوسن بن گئی۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ بتا دیا۔ تو دوستو حضور پاک نے یہ بھی کہہ دیا
कि उस देहाती ने मांगा तो क्या मांगा, अगर मांगना था तो कुछ बड़ा मांगता। ये ऊंट और ये सवारी और ये पैसे मांगकर इसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि उस मजार की कितनी ज्यादा बरकत है, यानी उस मजार की बरकत की वजह से जो बूढ़ी औरत थी वो जन्नत के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पड़ोसन बन गई। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये अकीदा है कि वो ये कहते हैं कि प्यारे आका के सदक़े मांगना चाहिए, आका से नहीं मांगना चाहिए। तो दोस्तों, उनको बताता चलूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मुझसे मांगो, जब भी मांगो बड़ा मांगो, यानी आप अता करने वाले हैं और अल्लाह ने आपको नवाजने वाला बनाया है। तो दोस्तों, ये हमारे नबी का मौजिज़ा, जिसको चाहे वो अता करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी कहा और सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।